الحمد للہ ذی المجد والولا والہیبۃ والثناء والکبریاء والعلا خالق الارض والسماء خالق الحب والنوا مالک یوم النشر والجزاء ماء الذنوب والخطا سر اللہ المکنون در اللہ المخزون علم ما کان وما یکن نور الافئدۃ والعیون سرور القلب المحزون نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا ند له ولا زد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد بلد جلد جسد يسب صوب ليت له ولا وسيم جسيم رزيم نزيم نازم منازم لا ولا مناظر له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا جسيم جسم 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 لا ولا قسيم قسم 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 لا ولا فريق فرق فرق لا ولا مثيل مثل مثال لا ونشهد ان لا اله الا الله وان ربوبيته وملوكيته وملكه 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 وشمسه وقمره وارضه وسمعه وسماء وحده مورا ومبرا ومنزه ومولى بالجلال وحده من يشرك به في ذاته وعاداته وحياته وصفاته ونوانه وكلامه متفردا متفكرا متنبرا متنصرا وعليه اللعنة والوبال ونشهد ان سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافاتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجميلنا واجملنا وشفيقنا واشفقنا وكريمنا واكرمنا ورفيقنا وارفقنا واميمنا وياممنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا وعيننا وعياننا وملجانا وماوانا ومولانا محمدا صلى على محمد وعلى آل محمد صلى على حال محمد صلى على قال محمد صلی علی منال محمد صلی علی جمال محمد صلی علی جلال محمد صلی علی نقل فضل وصل اصل محمد صلی علی بیان قرآن فرقان عثمان ابن عفان محمد صلی علی جفون جفن عجفان محمد صلی علی زور اسر محمد صلی علی حنین بدر محمد صلی علی روضت جدار قبر محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بہت سے بلند روشی پڑھیے سب لوگ گرامی قدر جناب اسٹیج سیکریٹری صاحب خاور صاحب پیر عبد الرحمن صاحب اور طالب صاحب جو ہمارے ہوسٹ ہیں ہمارے میزبان ہیں اور آپ سب لوگ اتنی عظیم ہستی ہیں آپ لوگ کہ آپ کا نام لینا چاہیے تھا لیکن میں یاد نہیں کر پا رہا اور آتے نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار ارب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی و سبل خیر الرسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا خاور صاحب جیسے بولتے ہیں اب اتنی فیسٹ ہم سے بولنے نہیں ہوتا میں کافی بوڑھا ہو چکا ہوں اب یہ امریکہ سے واپسی پہ چھٹی پہ آتا ہوں پیر صاحب نے کال کی تو انکار نہیں کر سکا کہ میں ان کے ہاں آستانے پہ کبھی آتا تھا بولتا تھا شاید آپ لوگوں کی زیارت میری قسمت میں تھی اور اسی امید پر آیا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں گے اور میں کچھ بات آپ کو سناؤں گا اور سن سنا کر دونوں کی بخشش کا یہ ذریعہ بن جائے میری گفتگو اس وقت تقریباً پاکستان میں ہی نہیں بلکہ 52 اسٹیٹ میں سنی جاتی ہے میں منڈے ٹو فرائیڈے وہاں ریڈیو پہ لیکچر انگلش اور اردو میں دیتا ہوں ویب سائٹس کافی ساری ہیں جہاں میرے لیکچر نشر ہوتے ہیں
میری گفتگو سننے والے مجھے جانتے ہیں کہ میں یہ مشن لے کے گفتگو کرتا ہوں کہ میں کچھ بات اگلوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب آؤں تو کچھ باتیں ان کے دماغ میں ہوں. طرزیں مجھے آتی ہیں پر لگاتا نہیں ہوں. سٹوریز میں خود لکھتا ہوں. 250 کی صفحے کی کتاب میری ہے لیکن سٹوری سناتا نہیں ہوں. نکات دے کے جاتا ہوں کہ جب کبھی کسی محفل میں بیٹھ کے گفتگو کرو گے تو کوئی کہے گا واقعی تم نے کسی سے کچھ سنا ہے. تو اس کے لیے تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ سارے سپیکر میرے اوپر کیوں لگے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی توجہ چاہوں گا اور ترجمہ ذرا سنیے. یہ آیت آپ نے بارہا سنی ہے لیکن جو نکات میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں امید ہے ھذا رحمت من ربی کہ آپ تک پہلی مرتبہ پہنچیں گے. خدا تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا النبی، اے نبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، انا ارسلناک، بے شک ہم نے تجھے بھیجا. اب یہ ترجمہ تو آپ قرآن مجید سے اردو سے پڑھ سکتے ہیں. میں امریکہ سے کیا لینے آیا ہوں؟ یا ایھا النبی، اے نبی. یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا جن کی داڑھیاں ہیں، یہ یا اور ایھا تو سمجھتے ہیں. ان کو یا اور ایھا کے ان کے سامنے گفتگو کرنا اور پھر نقطہ نکالنا بڑا لطف آئے گا. یہ یا اور ایھا کرتا کیا ہے؟ یہ ایھا اور یا جب کامن پہ آتا ہے تو اس کو دوسروں سے ممتاز کر دیتا ہے. کامن سمجھتے ہو؟ عام نام جو ہے اس پہ جب یا اور ایھا آ جائے اس کو دوسروں سے ممتاز کر کے خاص کر دیتا ہے، خاص کر کے بے مثال کر دیتا ہے. بھائی اگر آپ نے نام میر پڑھی ہے، چلیے نبی، سب نبی 1,23,999. کسی نے کہا کہ ٹوٹل نبی 2 لاکھ، کسی نے کہا 6 لاکھ. مجھے تعداد میں نہیں جانا، مجھے یہ بتانا ہے کہ نبی سب تھے، سب نبی ہیں. آدم صفی اللہ بھی نبی. ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا. تو سب نبی ہیں، تو سارے نبیوں کی محفل تھی. تو جب مصطفیٰ کو کہا یا ایھا النبی ہو تو سب ایک طرف، یہ بے مثال ہو گیا. گفتگو کچھ قریب جا رہی ہے. نبی تھے 1,24,000. حضور کو نکالیں تو 1,23,999. تو 1,23,999 نبی تھے. تو جب یا ایھا آیا تو 1,23,999 میں سے ایک خاص ہو گیا. تو بتاؤ جب عام میں یا ایھا آ جائے تو عام میں خاص کر دے گا. لیکن گفتگو ذرا آگے چلے. یہ تو مولوی بھی سمجھتا ہے کہ یا ایھا النبی حضور خاص ہیں. ہم نے سورہ مزمل پڑھی. مزمل کا معنی تھا چادر. تو چادر والے تو فیصل آباد میں بڑے ہیں، ہر دکان پہ چادر ہے. توجہ ہے نا، چادر والے تو بڑے ہیں. تو سورہ مزمل یہ چادر ہی تو بتا رہی ہے. فیصل آباد میں ہر دکان پہ چادر. بازار میں جاؤ تو کھانے کی دکانیں کم، چادر کی زیادہ. چادریں تو ہو گئی بڑے چادر والے. تو یا اللہ ہم نے تو پڑھا کہ جب ایھا آ جائے تو بے مثال ہو جاتا. کہاں چادروں والے بڑے، لیکن جب یا ایھا مزمل پہ آیا تو محمد خاص ہو گیا. بڑے چادریں والے ہیں لیکن یہ چادر والا بے مثال ہے. تم جب چادر لیتے ہو تو قرآن کی آیت نہیں اترتی. نبی جب چادر لیتا ہے تو یا ایھا المزمل بن کے اتر جاتا ہے. یہ چادر والا ایھا، ابھی ایھا پہ رہنا ہے. یہ سارے لڑکے جتنے گرامر پڑھتے ہو نا سو یہ یاد رکھو ایھا کرے گا کیا. چلیے بڑے لوگوں نے کمبل لیے. میں جانتا ہوں ایک کمبل والے کو، وہ جب سے کریم بخش میں جہاں ہوتے تھے وہاں قصور پورے میں، وہ کمبل میں لیٹتے تھے. کمبل ان کے اوپر ہمہ وقت رہتا تھا. بڑے کمبل والے ہیں. کمبل والے بہت زیادہ ہیں. لیکن ہم نے سورہ مدثر پڑھی تو ہمیں کمبل یاد آیا. ہم نے کہا کمبل تو بڑے ہیں، لیکن جب مدثر پہ یا ایھا آ گیا تو آواز آئی کہ کمبل والے تو بڑے ہیں، لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبل لیا تو یا ایھا المدثر، تمام کمبل والوں میں سے یہ کمبل والا بے مثال ہو گیا. لیکن ابھی گفتگو جو ہے وہ مشکل میں نہیں گئی. کہا مختار بڑی کیسٹس تیری سنتے ہیں. یا ایھا النبی تو خاص ہو گیا، بے مثال ہو گیا. نبی تھے یہ نبیوں میں بے مثال ہو گیا. یا ایھا المزمل چادروں والوں میں سے یہ چادر والا بے مثال ہو گیا. یا ایھا المدثر یہ کمبل والوں میں سے یہ کمبل والا بے مثال ہو گیا. تو یا ایھا الکافر ان کے بارے میں کیا کہے گا؟ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دے اے کافرو. تو تو کہتا ہے کہ جب
دور کے بھی ہیں، کافر تو ابراہیم کے دور کے بھی ہیں، کافر تو اسماعیل کے دور کے بھی ہیں، کافر تو موسیٰ کے دور میں بھی ہیں، کافر تو عیسیٰ کے دور میں، پر اے محمد تیرے کافر بے مثال۔ ہر دور میں بے ایمان گزرے ہیں، پر اے محمد تیرے بے ایمان کا کوئی مثل نہیں ہے، یہ اتنا بدترین ہے کہ یہ بدترینی میں بے مثال ہے، تیرے کافر بے مثال ہے۔ لیکن ابھی بھی بات مشکل نہیں ہوئی، ابھی بھی مشکل نہیں ہوئی۔ آگے خدا نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہاں پھر ایھا آ گیا۔ تو اگر ایھا آنے سے اگلا بے مثال بنتا ہے تو مومن، کیا اسلام تو ہر دور میں رہا؟ کیا آدم علیہ السلام کے ماننے والے مومن نہیں ہیں؟ کیا آدم صفی اللہ کے ماننے والے مومن نہیں ہیں؟ ابراہیم و خلیل اللہ کے ماننے والے مومن نہیں ہیں؟ نوح نجی اللہ کے ماننے والے مومن نہیں ہیں؟ کیا عیسیٰ روح اللہ کے ماننے والے مومن نہیں ہیں اس دور میں جب وہ تھے؟ کیا موسیٰ کلیم اللہ کے ماننے والے مومن نہیں ہیں؟ مومن ہیں۔ تو پھر یہ ایھا جب آیا آمنو پر، تو یا اللہ یہ آمنو یہ کیا مطلب ہے؟ ہاں مومن ہیں، آدم کے ماننے والے مومن ہیں جو اس دور کے تھے، ابراہیم و خلیل اللہ کے ماننے والے مومن ہیں جو اس دور کے تھے، اسماعیل و ذبیح اللہ کے ماننے والے مومن ہیں جو ان کے دور میں تھے، موسیٰ کلیم اللہ کے ماننے والے مومن ہیں جو ان کے دور میں تھے، اسماعیل و ذبیح اللہ کے ماننے والے مومن تھے جو ان کے دور میں تھے۔ لیکن اب محمد تیرے مومن بے مثال ہیں، تیرے مومن بے مثال ہیں، تیرے قدموں میں آ جانے والے بے مثال ہیں۔ اللہ کے بندو، جس کے قدموں میں آ جانے والے بے مثال ہیں وہ خود کسی کی مثل کیسے ہو؟ وہ خود بے مثال ہے، لیکن ہم نے سمجھنے میں غلطی کر دی۔ سنیے وہ کتنا بے مثال ہے، اس قدر بے مثال ہے کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہی نہیں کہ کسی چیز کا سایہ اور کسی چیز کا احسان اس ذات کے اوپر ہو۔ محفل پاک ہے نا، میں پاک سے شروع کر کے نا جو پاکیزہ ہے، جو لوگوں کو پاک کرتا ہے، اس سے میں پنجتن تک لے کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایسا بے مثال ہے کہ کسی کا احسان اللہ تعالیٰ نے اس پہ رکھا ہی نہیں۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا حدیث کی بہت سی کتابیں ہیں۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ صرف بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے، اور بعض کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کے بعد بخاری کا درجہ ہے۔ نہیں، قرآن کے بعد بخاری کا درجہ نہیں، حضور کی حدیث کا درجہ ہے۔ یہ بہت بڑی مسٹیک کی کسی نے جس نے کہا کہ قرآن کے بعد بخاری کا درجہ ہے، اس نے اس سے بڑی غلطی شاید زندگی میں کبھی کی ہو۔ قرآن کے بعد بخاری کا درجہ نہیں، مصطفیٰ کی حدیث کا درجہ ہے۔ کیونکہ مختار، کیونکہ یہاں بڑے بڑے عالم بیٹھے ہیں، میں دلیل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری کو 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد تھیں، 1,00,000 میں سے انہوں نے 4,000 بخاری میں لکھی ہیں، مقرر کاٹ کے۔ ویسے 7,200 سم ہیں، مقرر کاٹ کے 4,000 بنتی ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ امام بخاری کو 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد تھی، 4,000 انہوں نے بخاری میں لکھی، 96,000 کدھر گئی؟ کیا 96,000 چھوڑ دیں؟ تو قرآن کے بعد بخاری کا درجہ نہیں، قرآن کے بعد محمد مصطفیٰ کی حدیث کا درجہ ہے۔ یہ جملہ پکا لو، اس لیے کہ امام بخاری نے 96,000 حدیثیں چھوڑ دی ہیں۔ وہ 96,000 کہاں گئی؟ امام بخاری خود شافعی تھے، اس لیے انہوں نے ہر وہ حدیث لکھی جو امام شافعی کے عقیدے کے مطابق تھی، اس لیے اس میں رفع یدین ملے گا، سورۃ فاتحہ اونچی آواز سے ملے گی۔ امام اعظم حنفی ہے، اس لیے بخاری میں وہ حدیثیں نہیں ملے گی، وہ بیچارے خود شافعی تھے، وہ وہی لکھیں گے جو ان کا عقیدہ تھا۔ تو جملہ ذہن میں رہے، تو قرآن کے بعد بخاری کا درجہ نہیں، حدیث کا درجہ ہے۔ کیا بات؟ ورنہ 96,000 حدیثوں کا میں تم سے حساب لوں گا۔ امام بخاری نے صرف 4,000 لکھی ہیں، 96,000 کدھر گئی؟ چلیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں پڑھنے لگا۔ سرکار سے سوال ہوا، یا رسول اللہ، آپ کو آپ کی تخلیق اور آپ کے نور اور آپ کے نبی بننے، آپ کی نبوت کے بارے میں سارے سوال ایک ہی لفظ میں بند ہو گئے۔ سرکار معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ سرکار جواب دیتے ہیں، یہ حدیث اب اس کتاب سے پھاڑ دی گئی ہے، 10 سال پرانی 20 سال پرانی کتاب میں جا کے ملے گی، نئی کتاب میں یہ حدیث نہیں ملے گی۔ جابر سوال کرتے ہیں، حضور جواب دیتے ہیں۔ میرا ایک ایک لفظ خصوصاً طلباء کرام جنہوں نے آگے جا کے مبلغ بننا ہے، یا جابر ان اللہ خالق قبل الاشیاء نور نبی ہے۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہے نا، میں یہ نہیں سناؤں گا، نہ میں کہیں اور جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اے جابر تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو خلق کیا۔ یہ لفظ خلق یاد ہے نا، خالق
قبل الاشیاء، تمام اشیاء سے پہلے خلق کیا، تخلیق کیا، تمام اشیاء سے پہلے۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں طلباء اور جتنے ذہین لوگ بیٹھے ہو، آپ کے سر اٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میری بات آپ کے دماغ تک جا رہی ہے۔ دماغ تک بات نہ جائے تو سر نیچے ڈاؤن ہو جاتے ہیں، اگر اٹھے ہیں تو دماغ میں بات جا رہی ہے۔ کیا کہا؟ سب اشیاء سے پہلے خلق کیا۔ میں تمہیں قرآن میں لے جانا چاہتا ہوں۔ بھائی خاور صاحب نے جو جملے کہے ہیں میں پورا اترنے کی کوشش کروں گا، کوشش کروں۔ ان کے سامنے تو الفاظ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، یہ استعمال کریں ہمیں۔ چلیے میں کوشش کروں گا کہ بھئی یہ قرآن بھی پڑھتا ہے۔ چلیے قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لفظ خلق یاد رہے گا۔ خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا۔ خلق الجان، اللہ تعالیٰ نے جنوں کو تخلیق کیا۔ یہ خلق یاد رہے۔ واللہ خلق کل دابۃ، اللہ تعالیٰ نے ہر زمین پر چلنے والے کو خلق کیا۔ دابہ کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو زمین پہ چلتی ہے، اس میں جانور، چرندے، خزندے، درندے سب آ جاتے ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے خلق کیا کل دابہ، ہر زمین پر چلنے والے کو۔ آگے چلیے، خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہر شے کو۔ هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر، اللہ تعالیٰ نے خلق کیا رات کو، خلق کیا دن کو، خلق کیا رب نے سورج کو، خلق کیا رب نے چاند کو۔ بھائی جملے سن لیے نا، اب مختار کی رسول سنو۔ اللہ تعالیٰ نے خلق کیا سورج کو، سورج مخلوق، خلق کیا چاند کو، چاند مخلوق، خلق کیا زمین کو، زمین مخلوق، خلق کیا آسمان کو، آسمان مخلوق، خلق کیا دابا کو، دابا مخلوق، خلق کیا رب تعالیٰ نے رات کو، رات مخلوق، خلق کیا دن کو، دن مخلوق۔ بھائی خلق سمجھ میں آ گئی؟ تو مخلوق جس کو خلق کرے وہ مخلوق، اور جو خلق کر رہا ہے، تخلیق کر رہا ہے، وہ خالق۔ تو سنیے، حضور فرماتے ہیں تیرے رب نے اے جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو تمام اشیاء سے پہلے خلق کیا۔ اب میرا جملہ ذرا تسلسل اور روانی سے سنیے گا۔ سورج مخلوق، نبی اس سے پہلے، چاند مخلوق، نبی اس سے پہلے، آسمان مخلوق، نبی اس سے پہلے، زمین مخلوق، نبی اس سے پہلے، رات مخلوق، نبی اس سے پہلے، انسان مخلوق، نبی اس سے پہلے، جن مخلوق، نبی اس سے پہلے۔ لیکن جملہ مکمل نہیں ہوا۔ حافظ کہنے لگے کہ قرآن کی ایک آیت رہ گئی، خالق الموت والحیات، رب نے موت کو تخلیق کیا، زندگی کو پیدا کیا۔ تو موت مخلوق، نبی سے۔ سورج مخلوق، نبی پہلے کی مخلوق، اس سے پہلے کا پیدا ہوا۔ چاند سے نبی پہلے، آسمان سے نبی پہلے، سورج سے نبی پہلے، زمین سے نبی پہلے، ستاروں سے نبی پہلے، پانی سے نبی پہلے، ہوا سے نبی پہلے، جن سے نبی پہلے، انسانوں سے نبی پہلے۔ تو موت مخلوق، نبی موت سے پہلے۔ تو جو پیدا ہی موت سے پہلے ہوا ہے وہ اس کو مارے گی کیسے؟ میں قرآن کے باہر نہیں گیا، مجھے گریبان سے پکڑ سکتے ہو بھائی، تو قرآن سے باہر چل رہی۔ خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے زندگی اور موت کو تخلیق کیا کہ دیکھوں کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ تو زندگی مخلوق، موت مخلوق، اور رب نے مصطفیٰ کو ان سے پہلے پیدا کیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں زندگی اور موت میرے نبی کی دو کنیزوں کا نام ہے، میرے نبی کی دو کنیزوں کا نام ہے۔ جدھر میرا نبی نظر اٹھا دے اسے زندگی مل جاتی ہے، جس سے نظر پھیر لے اسے موت مل جاتی ہے۔ اور ظالموں تم کہتے ہو کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، ویسے تو ماشاءاللہ جس کو نہیں پتا وہ اس کی نالج ذرا کم ہے، کہتے ہیں کہ نبی مر گئے۔ میں نے کہا نہیں، وہ مر نہیں سکتے، کیونکہ نبی اگر مر جائیں تو ہم مر جائیں گے۔ اس لیے یہ لائٹ جل رہی ہے، یہ بیچارے سپیکر لے کر آئے ہیں، یہ کاہے کو چل رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان میں پاور سے کرنٹ آ رہی ہے۔ اگر پاور زندہ نہ ہو تو یہ لائٹس بند، سپیکر بند، سپیکر بند، مائک بند، سب بند۔ اور اگر ٹیوب چل رہی ہے، بلب چل رہے ہیں، سپیکر چل رہا ہے، مائک چل رہا ہے، لائٹیں چل رہی ہیں، تو پاور زندہ ہے۔ تو اگر ولی بن رہے ہیں، امام بن رہے ہیں، غوث بن رہے ہیں، تو مدینے والا۔ ابھی میں ایک جگہ کہیں لیکچر دے رہا تھا،
امام حسین کا تذکرہ آ گیا. بھائی محرم میں امام حسین کا تذکرہ نہ آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام حسین کا تذکرہ آیا تو تذکرہ شہادت کا آ گیا. اب شہادت کا تذکرہ آیا تو زندگی کا تذکرہ آ گیا. کہنے لگے کہ حسین شہید ہے اور شہید زندہ ہوتا ہے. میں نے کہا گفتگو آسان ہو گئی. شہید جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے تو شہید کون ہے؟ امتی. شہید امتی تو امتی زندہ. میں نے کہا مسئلہ آسان ہو گیا. جب جز زندہ ہو تو کل بھی زندہ ہوتا ہے. ابھی طالب علم سمجھے گے جز کیا ہے؟ یہ انگلی. کل کیا ہے؟ یہ ہاتھ، بازو، باڈی. اگر میری انگلی زندہ ہے تو میرا ہاتھ زندہ ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ میری انگلی زندہ ہو اور ہاتھ مر جائے. نہیں. اگر میری انگلی زندہ تو میرا ہاتھ زندہ، میرا ہاتھ زندہ تو میرا بازو زندہ، میرا بازو زندہ تو میرا شولڈر زندہ، میرا شولڈر زندہ میری چیسٹ زندہ، میری چیسٹ زندہ میری باڈی زندہ. جز زندہ تو کل زندہ. پتا زندہ تو ٹہنی زندہ، ٹہنی زندہ تو تنا زندہ، تنا زندہ تو ہرے شاخیں زندہ. تو جز زندہ تو کل زندہ. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ پتا زندہ ہو تو ٹہنی مر جائے، ٹہنی زندہ ہو تو تنا مرا ہوا ہو، تنا زندہ ہو تو شاخیں مری ہوئی ہوں. اگر پتا زندہ تو ٹہنی زندہ، ٹہنی زندہ تو تنا زندہ، تنا زندہ تو شاخیں زندہ، انگلی زندہ تو ہاتھ زندہ، ہاتھ زندہ تو بازو زندہ، بازو زندہ تو شولڈر زندہ، شولڈر زندہ تو باڈی زندہ. اور اگر شہید زندہ تو محمد مصطفیٰ بھی زندہ. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ جز زندہ ہو اور کل مر جائے. لیکن نہیں، کیا کروں، اتنے ذہین لوگ بیٹھے ہو، دل چاہتا ہے کہ ایک اور نقطہ آ جائے. بھائی سر الشہادتین کو پڑھا، سر الشہادتین کو پڑھا، البدایہ والنہایہ کو پڑھا. بھائی خصائص کبریٰ بھی پڑھ ڈالی. بات ایک ملی کہ حضور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مٹی کربلا کی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ام سلمہ جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ حسین کربلا میں شہید ہو گئے. بھائی بہت کامن بات ہے لیکن مختار یہ بات نہیں سنانا چاہتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ کمیونیکیشن کا سسٹم اتنا فاسٹ کب کا ہو گیا ہے؟ مٹی تو سینس لیس اور لائف لیس ہے. مٹی کو پتہ نہیں چلتا کہ حسین کربلا میں. اب دیکھو نا، میں یہاں فیصلہ آباد میں بیٹھا ہوں، مجھے پیر عبد الرحمن صاحب نے کہا مختار تمہیں آنا ہے. میں نے کہا حضور آ جاؤں. پرانی شناسائی کبھی چھوڑتے نہیں ہیں. میں نے کہا میں قدم بوسی کے لیے آؤں گا، ورنہ اب اللہ کا فضل حضر رحمت میرا بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ثواب کے لیے میں خالصتاً ثواب کے لیے آیا. سنیے، میں اگر آپ کو موٹر وے کی مٹی دے دوں اور کہوں یہ موٹر وے کی مٹی پکڑ لو فیصل آباد والوں، یہ جب موبلائل بن جائے تو سمجھ جانا کہ موٹر وے پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. تم کہو گے مختار are you crazy? Do you have no mind? Do you have no brain? یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ موٹر وے پہ جتنے بھی ایکسیڈنٹ ہوں یہ مٹی کبھی موبلائل نہیں بنے گی. اچھا تو یہ امام حسین کی مٹی خون کیسے بن گئی تھی بھائی؟ کوشچن ریز ہوا، کان کھل گئے، آنکھیں کھلی، دماغ کھلا. مولوی کو آئے دل کی تسلی کرے. بھائی ہم تو آگے نا نوکر، بھائی ہم تو کچھ عرض کریں گے نا، مدنی میاں کا صدقہ کچھ تو فیض پہنچے گا. سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کو ہاتھ میں پکڑا اور کہا ام سلمہ یہ مٹی لے لو. یہ مٹی جب خون بن جائے تو سمجھ جانا کہ کربلا میں حسین شہید ہو گئے. کیا کہوں اس کمیونیکیشن کے سسٹم کا کہ کربلا میں جمعہ کے دن ظہر کے وقت 10 محرم کو امام حسین جب شہید ہوئے این اسی ٹائم ایگزیکٹ پرفیکٹ کریکٹ یہ مٹی جو ہے وہ خون بلڈ بن گئی. مٹی میں سینس نہیں، لائف نہیں. میں پوچھتا ہوں فیصل آباد والوں، مجھے بتاؤ اس مٹی کو کیسے پتا چلا کہ حسین کربلا میں گر گئے ہیں؟ یہ دنائے راز کہاں سے بن گئی؟ یہ اسرار و رموز کی حامل کب کی ہوئی؟ تو سب نے بیک آواز کا مختار اب عقل کھلی. اب سمجھ میں آیا مٹی نہیں جانتی کہ یہ کون ہے، لیکن چونکہ نبی کا ہاتھ لگا تھا، نبی کے ہاتھ لگنے سے یہ دنائے راز بن گئی. اور جن کے ہاتھ لگنے سے مردوں میں جان آتی ہے وہ نبی خود کیسے بن گیا؟ از امپاسبل. یہ نہیں ایسے ہو سکتا. لیکن نہیں، ابھی آپ کا دل بھرا نہیں، ابھی دل بھرا نہیں. ابھی چہرے بتاتے ہیں کہ مختار کو کچھ اور آگے جانا ہے. عزیر علیہ السلام تو یاد ہے نا، یہ واحد باپ ہے جو اپنے بیٹے سے 100 سال چھوٹا ہے. باپ بڑا ہوتا ہے لیکن عزیر واحد باپ ہے جو بیٹے سے چھوٹا ہے. عزیر علیہ السلام گزر رہے ہیں،
راستے میں رب سے پوچھتے ہیں یا اللہ تو ان کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے کہا بھی دکھا دیتے. اس وقت ٹائم تھا کچھ 4-5 بجے کا, سورج ہیف میں تھا, یہ ڈوب رہا تھا. عزیر علیہ السلام نے اپنا سامان نیچے رکھا, گدھے کو پرے باندھا, خود یہاں لیٹ گئے. لیٹے تو اللہ تعالیٰ نے روح کھینچ لی. قرآن کہتا ہے کہ جب اٹھے تو رب نے پوچھا کتنا سوئے ہو؟ انہوں نے نبوت کے زور سے نہیں دیکھا, انہوں نے ظاہری چیزوں کے زور پہ سورج کو دیکھا. تو اس وقت جب اٹھے تھے تب بھی ادھر ہی تھا. اللہ میں کوئی آدھا دن یا فل ڈے سویا ہوں. رب نے کہا نہیں 100 سال. پانی اور کھانے کو اور اپن کو مت دیکھ, اپنے آپ کو مت دیکھ, گدھے کو دیکھ. گدھے کو دیکھا تو کچھ سمجھ آئی کہ واقعی کچھ عرصہ لگا ہے. بھئی یہ بات تو تم کو زبانی یاد ہے, حافظوں کو پڑھ پڑھ کے یاد ہو گئی. یہ گدھا حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس نہیں تھا, دور تھا. کیا بات, پاس نہیں تھا, دور تھا. اسی لیے تو کہا کہ دیکھ, نظر اٹھا, وانظر الی ہمارے کا, گدھے کو دیکھ, وہ دور تھا, کھانا پاس تھا. تو مجھے اب کہہ لینے دو کہ جب عزیر علیہ السلام مٹی پہ لیٹے, تھوڑے ہی فاصلے پر گدھا پرے لیٹ گیا, تو مٹی کو جسم کے ساتھ مس ہوتے ہی نالج آ گیا, علم آ گیا. تو مٹی نے جان لیا کہ یہ گدھا ہے اور یہ رب کا محبوب ہے. تو پتا چلا کہ جب نبی کے جسم سے مٹی مس ہو جائے, دنائے راز بن جایا کرتی ہے. قریب آ جائیے. اللہ تعالیٰ نے حضور کے نور کو ہمارے قریب کر دیا. کچھ نے من میں بسا لیا, کچھ نے من سے ہٹا دیا. جنہوں نے ہٹا دیا وہ مرنے کے بعد مٹی میں مل گئے, اور جنہوں نے سینے سے لگا لیا وہ اس نور کی وجہ سے ان کے ساتھ مٹی بھی مس ہوتے دنائے راز بن گئی. اس لیے ان کا جسم بھی خراب نہیں ہوتا. رب تعالیٰ نے کہا اے نبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ, ہم نے تجھے بھیجا. جب نبی کو بھیجا تو بھیج کر کہاں کہاں رکھا؟ میرا نقطہ ملاحظہ ہو, اللہ کی دنیا میں جب ہم غور کرتے ہیں تو جو چیز جتنی امپورٹنٹ ہے باڈی کے لیے وہ اتنی قریب اور سستی کر دی. کیا بات, یہ میں نے بنیاد باندھی ہے. جو چیز انسان کے لیے جتنی زیادہ امپورٹنٹ یا جتنی امپورٹنٹ ہے وہ اتنی قریب اور اتنی ارزاں کر دی, آسان کر دی اور سستی کر دی. آپ کو ضرورت ہے کپڑوں کی, یہ کپاس سے بنتے ہیں, لیکن کپڑے اتنے ضروری نہیں ہیں. انسان کپڑے کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے. ایک لنگی پہن کے تم زندگی گزار سکتے ہو. اس لیے کپڑا جو ہے وہ کم تمہارے لیے ضروری تھا. سال کے بعد فصل ہوگی, بازار میں پہنچے, وہاں سے کپڑا لیا, اس کو سلایا, مہنگا ملا, 1 سوٹ 2 سوٹ سال میں پہن لیے. ضروری تھے پر اتنے نہیں, مشکل سے ذرا ملے اور مل گئے. لیکن روٹی کپڑے سے زیادہ ضروری ہے. اس کی فصل جو ہے اور کھانے کی چیزیں سال میں 2 مرتبہ کم از کم پیدا کر دیں. اتنی بازار میں کپڑے کی دکانیں نہیں جتنے ہوٹل ہوتے ہیں, کیونکہ کھانا 2 ٹائم ضروری ہے, کپڑے نہیں پہننے ضروری. کپڑے سے کھانا سستا اور آسانی سے ملتا ہے, اور سال میں کئی مرتبہ فصل کئی چیزوں کی ہو جاتی ہے. لیکن کپڑے سے سستا, لیکن زیادہ سستا نہیں, ذرا مشکل. پانی انسان کے لیے بہت ضروری تھا, کیونکہ اگر وہ نہیں پیے گا تو مر جائے گا. تو کھانے سے سستا کر دیا اور کھانے سے زیادہ کر دیا. سمندروں کا جال بچھا دیا, دریاؤں کے جال بچھا دیے کہ پانی بہت ضروری ہے, اور سستا کر دیا. دروازہ کھٹکھٹا کے جناب مجھے پانی چاہیے. پیر عبد الرحمن صاحب پانی چاہیے, یہ لو پانی پیو. میں پیاسا ہوں, مجھے پانی چاہیے, یہ لو پانی پیو. آدمی فری میں پانی دے رہا ہے, ضروری ہے, سستا کر دیا. لیکن پانی مانگا, تم روٹی کسی سے نہیں مانگتے, بہت کم مانگتے ہیں. اسی لیے میں نے لوگوں سے کہا حسین نے کربلا میں روٹی نہیں مانگی, پانی مانگا. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں, اگر پانی نہیں تھا تو روٹی بھی نہیں تھی. کیونکہ روٹی ہوتی تو روٹی میں 3 مرتبہ کم از کم پانی پینا پڑتا ہے. حسین کے پاس پانی نہیں ہے تو روٹی بھی نہیں ہے. تو حسین نے کربلا میں روٹی نہیں مانگی, پانی مانگا.
سارے دم بخود ہو گئے نا تم، کیونکہ تمہاری ایک دم دماغ کے اندر ایک نئی بات پہنچ گئی. حسین کے کسی بچے نے پانی نہیں مانگا. میں ایک ملک میں پہنچا، اصل میں میری تقریر وہاں پہنچتی ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا. میں وہاں بیٹھا ہوں اس کے بس اسٹینڈ پر، ایک بچہ قریب سے گزرا، میں نے اس کو روٹی دی، اس نے لے لی. غربت بڑی، لیکن عجیب سا لگا. میں نے ساتھ والے سے پوچھا اس نے روٹی کیوں لے لی؟ روٹی تو لیتے نہیں. کیا لگا نہیں یہاں برا نہیں سمجھتے. اچھا روٹی لی. لیکن میں کربلا میں دیکھتا ہوں کہ امام حسین کا کوئی بچہ روٹی نہیں مانگتا. پانی بھی جا کے مانگا تو امام حسین نے علی اصغر کے وقت جا کے پانی مانگا. تم کہنا چاہو گے مختار کہ تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ روٹی مانگنا اصول شرافت کے خلاف ہے. پانی مانگنا اصول شرافت کے خلاف نہیں ہے. کیا بات ہے، کیا بات. میں نے طالب حسین سے کہا طالب حسین تو نے اپنی والدہ کے اصالے ثواب کے لیے 4 سال تک میرا ویٹ کیا کہ مختار آئے تو تقریر کرے. پانی اسٹیج پہ پوچھا، پانی پہنچایا انہوں نے. اصول شرافت کے خلاف نہیں ہے. پیر عبد الرحمان کا بیٹا ہالینڈ میں ہے، یہ غریب پیر نہیں ہے، پلے سے پیسے دیتا ہے، پانی مانگے گا. اصول شرافت کے خلاف نہیں، پر روٹی نہیں مانگے گا. روٹی مانگنا اصول شرافت کے خلاف ہے، پانی مانگنا اصول شرافت کے خلاف نہیں ہے. حسین نے روٹی نہیں مانگی. ہم اپنے مرتبے سے گرنا نہیں چاہتے، پانی بھی تم سے نہیں مانگتے، وہ تیرا نہیں ہے، وہ تو خدا کی نہر بہ رہی ہے. تھوڑا سا چاہتا ہوں، اور وہ بھی اپنے لیے نہیں چاہتا، اس بچے کے لیے چاہتا ہوں، لیکن بچے کے لیے بھی نہیں چاہتا. یہاں بات ذرا مشکل ہوئی. بچے کے لیے بھی نہیں چاہتا، کیونکہ مجھے ذرا عادت ہے کتابیں پڑھنے کی. میں تاریخ کا مطالعہ کرنے لگا یہ علی اصغر کو پانی کی ضرورت کیوں پڑ گئی، اور عین اس وقت پڑھی کہ جب حسین کربلا میں جا رہے ہیں، اس سے پہلے کیوں نہیں پڑھی. پھر کتاب والا لکھتا ہے کہ علی اصغر اپنی ماں کی گودی میں رو رہے ہیں، اور جو ہی امام حسین نے پکڑا تو چپ کر گئے. میں نے کہا فطرت کے الٹ ہے، بچہ ماں کے پاس چپ کرتا ہے، ابے کے پاس روتا ہے. سارے باپ ہونا کسی کا بیٹا تو ہے نا. جب تم پکڑو گے تو بچہ روئے گا، ماں سینے سے لگائے گی تو چپ کر جائے گا. یہ کرب و بلا میں الٹ کیوں ہو گیا کہ ماں نے پکڑا تو رویا، باپ نے پکڑا تو چپ ہوا؟ یہ فطرت چینج کیوں ہوئی، الٹی کیوں؟ تو بڑی بڑی شہادت سنی ہوگی. مختار سے ذرا جملہ سن لیجیے. علی اصغر بول نہیں پاتے، تو جب بول نہیں رہے تو چل بھی نہیں سکتے، اور جب چل نہیں سکتے تو میدان میں جا نہیں سکتے. تو زبان حال سے کہہ رہے ہیں ماں تیری گودی میں روتا رہوں گا جب تک ابا کی گودی میں پہنچائے گی نہیں. مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جام شہادت نوش کرنا ہے، اور جب تک تیری گودی میں رہوں گا یہ ممکن نہیں ہے. سیدوں کی عورتیں باہر نہیں جائیں گی، تو خیمے میں بیٹھ ابا کو دیکھ. اور جب ابا نے پکڑا تو چپ کر گئے، اور جب گودی میں لیا تو یزیدیوں کے لشکر سے آواز آئی حسین تو اگر بیعت قبول کرتا ہے تو پانی دیتے ہیں. کہا ذرا رکو بیٹے سے پوچھ لو، رکو ذرا بیٹے سے پوچھ لو. میں اپنی بات نہیں کرتا، میں تو جواب دوں گا ٹکا کے دوں گا، میں بیٹے سے پوچھ لوں. علی اصغر نے سر کو یوں کیا. تم کہو گے کہ شاید بچہ ایک طرف سر رکھ نہیں سکتا، نہیں، یہ تمہارے بچے نہیں ہیں، یہ حسین کے بچے، یہ تمہارے بچے نہیں ہیں، حسین کے بیٹے ہیں. سر کو جھٹکا، ابا بیعت قبول نہیں کرنی، پانی مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو جام شہادت چاہیے. تیر ہرمل نے چلایا، یہاں سے کراس کرتا ہوا چلا گیا. پانی مانگنا اصول شرافت کے خلاف نہیں ہے، پانی مانگتے ہیں. انہوں نے پانی مانگا اتمام حجت کے لیے. میں عرض آپ لوگوں سے یہ کرنا چاہتا ہوں، جتنی چیز ضروری ہوگی اتنی قریب اور اللہ نے آسان کر دی. پانی تمہارے لیے بہت ضروری ہے، جگہ جگہ پانی ملے گا. چلیے اس سے زیادہ سستا اور ضروری ہمارے لیے تھا سانس لینا. بڑا ضروری تھا سانس لینا. 3 منٹ تک ہم سانس نہ لیں تو مر جائیں، مرنے کے قریب ہو جائیں. اس لیے آکسیجن کو عام کر دیا اور ناک کے قریب کر دیا. پانی ذرا مشکل تھا، مجھے یہاں سے اٹھانا پڑا اور یہاں تک لانا پڑا، پھر پینا پڑا. یہ میرے لیے اتنا ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر میں جی سکتا ہوں کافی گھنٹے، لیکن آکسیجن کے بغیر میں گھنٹوں جی نہیں سکتا. اس لیے خدا نے اس کو اور قریب کر دیا اور مفت کر دیا. پانی کے لیے پھر بھی پیمنٹ کرنا پڑتی ہے، آکسیجن کے لیے پیمنٹ نہیں کرنا پڑتی. آکسیجن کو عام کر دیا. میرا جملہ سمجھے؟ میں انہا اثر ناکے پہ لانا چاہتا ہوں. مشکل تھا کاٹن کا لینا، کپاس کا لینا، ضروری تھا بٹ اتنا نہیں. دور کیا، مہنگا کیا، لیکن قریب کیا. اس سے زیادہ ضروری تھا فوڈ، اس سے زیادہ قریب کر دیا، ذرا سستا کر دیا. اس سے زیادہ ضروری تھا ہماری باڈی کے لیے پانی، پانی کو قریب کر دیا لیکن پھر بھی تھوڑی سی مشکل پیدا کر دی.
اس سے زیادہ ضروری تھا ہماری باڈی کے لیے آکسیجن، ہمارے ناک کے قریب کر دی اور ہر جگہ پھیلا دی. اور جب محمد مصطفیٰ کی باری آئی کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. جو چیز جتنی ضروری تھی اتنی قریب کی اور ارزاں کی. کپڑے ضروری تھے میری باڈی پہ لگے، فوڈ ضروری تھا میرے منہ پہ لگا، پانی ضروری تھا میرے ہونٹوں پہ لگا، آکسیجن ضروری تھی میرے ناک کے قریب کر دی، اور نبی زیادہ ضروری تھا جانوں کے قریب کر دیا. سبحان نبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنوں کی جانوں، جان کیا قریب ہوگی، نبی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. اسی لیے کوئی دیوانہ کہہ دیتا ہے کہ نبی حاضر ناظر ہے. اس لیے کہتا ہے کہ وہ نور کے لحاظ سے ہر ایک کے قریب ہے. یہی وجہ ہے کہ جب تم قبر میں پہنچو گے تو سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو تم نے تو دیکھا ہی نہیں، بھیا آواز بولو گے یہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیسے پہچان لو گے؟ وہ نور کی نظر سے پہچانو. ابا جو ہوتا ہے نا، ابا تم نے اگر اس کو نہ دیکھا ہو تو جب بھی کبھی ابا گزرے گا تو پہچان لے گا. چیلنج ہے میرا، تیرا دل دھڑکے گا. حضرت عمر نے اسی طرح ایک بندے کا ابا ڈھونڈا تھا. حضرت عمر کے پاس وہ بچہ آیا کہ بچپن سے میرا ابا گم ہو گیا. فرمان لگے بازار میں بیٹھ جا جہاں سے بندے نکلتے ہیں، جس کے گزرنے سے تیرا دل دھڑکے اس کو پکڑ کے لے آنا. شام کے قریب ایک بندہ گزرا، اس کا دل دھڑکا. اس نے روکا، کہا امیر المومنین بلا رہے ہیں. قریب گئے، کہنے لگے تیرا کوئی بچہ تھا؟ کہاں جی بچپن میں گم ہو گیا، میں نے اس کو دیکھا نہیں. ہائے ہائے. قریب آگے ہو نا، علماء آگے ہیں قریب. کیا کہنا چاہتا ہوں، باپ کو نہ دیکھا ہو، قریب سے گزرے تو دل گواہی دیتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے. تو باپ کا تو تھوڑا سا تعلق ہے، نبی تو باپوں سے بڑھ کے ہوتا ہے. جب وہ نور قبر میں آئے گا ہم فوراً پہچان لیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ چہرہ انور ہے. لیکن ایک نکتہ عرض کر جاؤں، تم لوگ بڑی نعتیں پڑھتے ہو. ابھی بھی نعتیں پڑھ رہے تھے، خواجہ صاحب نے بار بار اعلان کیا فلاں صاحب نعت پڑھیں گے، فلاں صاحب نعت پڑھیں گے. یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ نعت پڑھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ نعت نہیں پڑھیں گے تو قیامت کے قبر میں جاتے ہوئے تیسرے سوال پہ آپ لاجواب ہو جائیں گے. کیونکہ قبر میں یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ یہ کون ہے. قبر میں یہ سوال نہیں ہے بخاری ماننے والوں یہ بخاری ہے. قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ کون ہے، کہا جائے گا تو کیا کہا کرتا تھا. کانا کو اور یقولوں کو اگر جانتے ہو تو سمجھو گرامر والوں، کانا جب مضارع پہ داخل ہو جائے تو ماضی استمراری بن جاتا ہے. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. یہ نہیں کہ یہ کون ہے. اسی لیے کہتا ہوں نعتیں پڑھا کرو. جب فرشتہ پوچھے کہ کیا کہا کرتا تھا تو کہنا ہم تو کہتے تھے کہ تو ہی بخشوائے گا. یہ نبیوں کا محبوب ہے، یہ نبیوں کا سردار ہے، اللہ کا محبوب ہے، اسی کی سفارش چلے گی. یہ تو اللہ نے ان کو بڑی طاقت عطا کی ہے. اللہ کے یہ محبوب ہیں، اللہ کے شریک نہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. اللہ نے ان کو بڑا کچھ عطا کیا. انہی کی نظر کے صدقے رب نے قبلہ بنایا ہے. ابھی پیر عبدالرحمن صاحب کے صاحبزادہ سوال کر رہے تھے کہ گفتگو چلی کہ مکہ شریف میں لوگ نماز پڑھتے ہیں تو 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے اور مدینہ شریف میں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. بڑا اچھا جواب دیا انہوں نے کہ ایک مولانا کہہ کے گئے کہ وہاں 2.5 لاکھ نمازوں کا ثواب جو ہے وہ ملتا ہے. لیکن میں عرض کر جاؤں، میں نے ایک دفعہ امریکہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا، رضی نیازی صاحب تھے میرے ڈائریکٹر، کہنے لگے مختار میرے پاس بیٹھے ہوئے کہنے لگے کہ یہ جملہ تجھے بخشوا جائے گا. وہ جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں. میں نے کہا امریکہ والوں میں خود بڑا پریشانی میں مبتلا. اعلیٰ حضرت نے بھی اس کا جواب دیا ہے، عبداللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بھی، ہر عالم نے جواب دیا. اے اللہ یہ کوئی اچھی بات تو نہ ہوئی نا، تیرے قبلے کو قبلہ بنایا تو مصطفیٰ نے، تو وہاں تو نے 1 لاکھ رکھ لیا، اور جس کی نظر کے صدقے یہ قبلہ بنا وہاں تو نے 50,000. یہ وہ چکر تو نہیں نا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ مکے میں 50,000 ہوتا اور مدینے میں 1 لاکھ ہوتا. یہ الٹی گنگا کیوں چلی؟ الٹی گنگا نہیں چلنی چاہیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں سیقول السفہاء کو، ہم تحویل قبلہ کی تاریخ جانتے ہیں. ہمیں قبلہ
قبلتین کی ظہر کی نماز یاد ہے، ہمیں قبلتین کے دونوں قبلے ہماری نظر میں ہیں، ہم جانتے ہیں کہ نبی نے نماز عین نماز کے اندر چہرہ پھیرا، ہم جانتے ہیں کہ نبی آسمان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کیا کہ مکے میں 1 لاکھ کا ثواب اور مدینے میں 50,000 کا؟ تو جواب آیا، سنو میں نے خود رکھوایا ہے، مکے میں 1,00,000 رکھوایا، مسجد نبوی میں 50,000 رکھوایا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ 1,00,000 کے چکر میں کون پڑتا ہے، نبی پاک کے چکر میں کون؟ میرے نبی نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں مکہ کی جانب منہ کر کے؟ نہیں، شروع میں بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی۔ بتاؤ اگر اس وقت کوئی آدمی مکہ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتا، کعبہ کی جانب، نماز ہوتی نہیں، سزا ملتی، نماز نہیں، دوبارہ پڑھ۔ وہ جی میں نے تو قبلہ کی جانب منہ کیا تھا، وہ چھوڑ تو کیا کر رہا بھائی؟ ابھی نبی نے منہ نہیں کیا تو نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہ نبی کی نظر کا صدقہ ہے کہ جہاں 360 بت پڑے ہوئے تھے، نبی نے جا کے اس کو پاک کیا، اس کو قبلہ بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور پیدا ہوئے تھے تو میں حدیث پر حضور کے لباس بشر کی بات کر رہا ہوں، قبلہ جو ہے کہتے ہیں کہ وہ جھوما ہے، کہ بعض نے کہا کہ وہ ہلا، میں نے کہا ہلا نہیں، جھوما، ہلا نہیں، جھوما۔ بھائی جھوما کیوں؟ وہ جھوما تھا۔ جب آدمی کو وجد آتا ہے نا تو جھومتا ہے۔ وجد کیوں آتا؟ جب کوئی خوشی کی بات ملتی ہے۔ ابھی ہل رہے ہو نا تم، کیوں؟ جب دماغ میں کوئی خوشی کی بات آتی تو وجد آتا ہے۔ یہ حضور کی ولادت پہ کعبہ جھوما کیوں؟ خوشی کی بات آئی، کیا؟ مجھے پاک کرنے والا آ گیا ہے، مجھے پاک کرنے والا آ گیا ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں یار، ابھی تم دیکھا کہ لوگوں نے انگوٹھے چومے، سب چومتے ہیں، سب چومتے ہیں، حجر اسود کو بھی چومتے ہیں لوگ۔ لیکن اس مرتبہ پیر عبدالرحمن صاحب فرما رہے کہ میں حج کرنے گئے، انہوں نے حجر اسود کو چوما، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہر چکر پہ نہ چوما ہو کیونکہ رش بڑا تھا۔ تو پیر صاحب آپ نے کیا کیا؟ سارے حجر اسود نہیں چوم سکتے کیونکہ دور بڑا ہوتا ہے، بڑی مشکل ہوتی، ایک آدھ مرتبہ چوم لیتا۔ حالانکہ سرکم ایمبیولیشن کے سٹارٹ کرنے پر you will have to kiss that، تمہیں وہ چومنا پڑے گا۔ لیکن اگر تم نہیں چوم سکتے تو raise your hand face to حجر اسود black stone and kiss۔ بڑے بڑے مولوی وہاں چوم رہے، اتنی ان کی گردنیں، پیٹ بھی بڑے بڑے۔ میں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے حجر اسود کو چوم رہا ہوں۔ میں نے کہا وہ تو وہ ہے، تو انگلی کو چوم رہا ہے۔ کہنے لگا نہیں حجر اسود کو چوم رہا ہوں۔ میں نے کہا ثواب ہوگا؟ بولے ہاں۔ میں نے کہا ثواب ہوگا؟ بولے ہاں۔ میں نے کہا کتنا ثواب ہوگا؟ بولے قیامت کے دن کی ہماری سفارش کرے گا۔ میں رک گیا۔ میں نے کہا پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ تو نے حجر اسود کو چوما نہیں، تو نے انگلی کو چوما ہے۔ کہنے لگا وہ تصور تو حجر اسود کا تھا نا۔ میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب فیصل آباد میں جب واپس پہنچیں گے تو ہم لوگوں کو بتا دیں گے کہ وہاں ہم نے سارے علماء کو دیکھا، وہ حجر اسود کی طرف ہاتھ کر کے انگلیاں چوم رہے تھے اور تصور حجر اسود کا تھا اور چوم انگلی رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ ثواب ملے گا، تو مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر کوئی حجر اسود تک جا نہ سکے تو دور سے اشارہ کر کے اگر انگلی چومے تو ثواب۔ ہم مدینے جا نہیں سکتے، اشہد ان محمد رسول اللہ پر تصور گنبد خضرا کے رکھ کے انگوٹھے چومے تو ہمیں ثواب۔ ایک گھنٹہ تک تقریر اور میرے پاس تقریباً 20 منٹ باقی ہیں، میں گفتگو کو بڑی تیزی سے سمیٹنا چاہتا ہوں۔ حجر اسود یہ جنتی پتھر ہے، اس کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ آدم علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لائے تو یہ جنت ہی سے آیا اور یہ آپ کی کرسی تھی، یہ بہت بڑا تھا، آپ اس کے اوپر بیٹھتے تھے، جب سرکل لیتے ہوئے تھک جاتے تو اس کے اوپر بیٹھ جاتے۔ یہ اتنا چمکتا تھا کہ سائڈ پر اس کی روشنی پڑتی تھی، آپ اس کے اوپر بیٹھتے تھے۔ پھر یہ بیچارہ چھپ گیا، ابراہیم علیہ السلام آگے۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر بھی پاؤں رکھتے تھے اور جو وہ ساتھ میں پتھر پڑا اس کے اوپر بھی پاؤں رکھتے تھے، اس کے اوپر زیادہ اور اس کے اوپر کم۔ جب آپ بنانے لگے نا خانہ کعبہ تو اس کے اوپر پاؤں رکھا،
اس کے اوپر پاؤں رکھ کر پتھر ڈھونڈنے جاتے تھے عرفات پہ. پتھر جب ڈھونڈنے جاتے تو پتھر خود بولتا تھا, ابراہیم و خلیل اللہ مجھے لے کر جاؤ, مجھے فرشتوں نے بنا سوار کے رکھ دیا ہے, میں کعبے کے لیے ہوں. ابراہیم علیہ السلام پتھر لیتے اور خانہ کعبہ میں جا کے لگا دیتے. پھر ڈھونڈنے جاتے, اس پہاڑی پہ پہنچتے, وہاں سے پتھر ایک دور سے ہی بولتا, وہ چمکتا ہوتا اور گھڑا ہوتا تھا پہلے ہی سے. اٹھاتے اور پتہ پاؤں کس پہ رکھتے؟ حجر اسود پہ. حجر اسود پہلے تو دیکھتا رہا, جب دیوار مکمل ہونے کے قریب آئی نا تو بول پڑا, کہنے لگا ابراہیم و خلیل اللہ کیا میں ان سے گھٹیا ہوں کہ مجھے یہاں نہیں لگا رہے؟ ابراہیم و خلیل اللہ نے کہا نہیں تو ان سے گھٹیا رہی ہے, تو ان سے بڑا افضل ہے, میں تجھے ایسی جگہ پہ لگاؤں گا کہ سب تجھے احترام کی نظر سے دیکھتے رہیں. یہ پتھر چلتا آیا, اس کو بڑے لوگوں نے چوما, بڑے لوگوں نے چوما. یہ سفید تھا, اس کو مشرک بھی چومتے تھے, اس کو کافر بھی چومتے تھے. یہ بیچارہ بڑی دفعہ ٹوٹا ہے, یہ 22 سال تک مکہ سے غائب رہا ہے. اس کو ابو طاہر اٹھا کے لے گیا تھا, 339 کے اندر اس کو واپس پلٹایا. یہ 22 سال تک مکہ سے غائب رہا. اس وقت اس کے میجر 3 پارٹ ہیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے بہت سے ٹکڑے ہیں. اس کو امبر اور چیزیں مسک اور کچھ ایسی گریس لگا کر اس کو جوڑا گیا ہے. ارد گرد اس کو چاندی لگائی گئی ہے. اس بیچارے کے اوپر اتنے اٹیک ہوئے ہیں. 339 میں اس پر اٹیک ہوا, پھر 3693 پر اس پہ اٹیک ہوا, پھر 1413 پر اس پہ اٹیک ہوا, پھر اس کے اوپر 990 پہ اس پر اٹیک ہوا, پھر 1351 پہ اس پر اٹیک ہوا. اتنی مرتبہ اس پر اٹیک ہوا, یہ بیچارہ بہت ٹوٹا. بڑی دفعہ اس پر خنجر سے حملہ ہوا. حجر اسود میرے نبی نے جب خانہ کعبہ کو پاک کیا تو اس کو اٹھا کے وہاں لگا دیا. بعض لوگ بیچارے تھوڑی سٹڈی کے بنا پر کہہ دیتے ہیں کہ انگوٹھے چومنے نہیں چاہیے, پیر کے ہاتھ نہیں چومنے چاہیے, یہ شرک ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں حضور, میں ذرا عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے, یہ شرک نہیں ہوتا, کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چومنے کو شرک سمجھتے تو حجر اسود کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے. جب انہوں نے 360 پتھر پھینکے تھے تو اس کو پھینکتے ہوئے کیا ہوتا ہے, 24,000 مرتبہ کم و بیش جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس آئے ہیں. ایک مولوی صاحب سے میں نے سنا تھا, میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا, 24,000 مرتبہ کم و بیش جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں. حضور کہتے تھے اے جبرائیل اب کی بار جب آؤ تو ذرا نیا پتھر لے آنا, چومنا شرک ہے, اس پتھر کو بڑے لوگوں نے چوما ہے, میں تازہ پتھر چاہتا ہوں. لیکن حضور نے کہا جبرائیل یہ پتھر لگا دیا. پتہ یہ چلا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں پوجنے اور چومنے میں فرق ہے. پوجنا شرک ہوتا ہے, چومنا شرک نہیں ہوتا. حجر اسود کو لگایا اور آج آپ سب لوگ جو ہے اسے جا کے چومتے ہو. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, اے نبی, اے غیب کی خبریں بتانے والے, ہم نے تجھے شاہد بنا کے بھیجا, مبشرن بشارت دینے والا بنا کے بھیجا, نذیرن ڈرانے والا بنا کے بھیجا, وداعیا الی اللہ باذنہ, اور پروردگار عالم کی طرف بلانے والا اس کے حکم کے ساتھ بنا کر بھیجا. یہ داعین, مبشرن, نذیرن, یہ آپ سمجھتے ہیں, یہ علماء سمجھیں گے, یہ جو زبریں ہیں نا, ان ارسلناک, ہم نے تجھے بھیجا اس حالت میں کہ تو شاہدن, مبشرن, نذیرن, داعین, یہ سارا کچھ نبی پہلے تھا پھر بھیجا. جن کو تھوڑی سی شرح متعامل آتی ہے وہ اس کو سمجھ آئیں گے. اگر شرح متعامل پڑھی ہے تو انا ارسلناک سے آگے شاہدن, مبشرن, نذیرن, داعین کو کیا بناؤ گے؟ جب بناؤ گے حال فی الحال بنا ڈالو گے نا. میں اس بندے سے ملا, وہ بندھا ہوا تھا, تو بندھا ہوا پہلے تھا, ملے بعد میں ہو. میں اس بندے سے ملا, وہ پانی پی رہا تھا, تو وہ پانی پہلے پی رہا تھا, تو ملا بعد میں ہے. میں نے اس کو بنا کے بھیجا, شاہد, مبشر, نذیر, داعی. وہ مبشر, شاہد, نذیر, داعی پہلے تھا, بعد میں بھیجا. تو جو ہے, لیکن اب میں لے چلوں ابو الانبیاء کی طرف. ابراہیم علیہ السلام 7 نبی چھوڑ کر سارے نبیوں کے باپ ہیں, صرف ٹوٹلی 7 نبی چھوڑ کر. 7 نبی جو کچھ ان سے پہلے پیدا ہوئے, اور حضرت لوط علیہ السلام, اور ایک جو ان کی نسل سے نہیں ہے. 7 نبی چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام سارے نبیوں کے ابا جی ہیں, اس لیے ان کو ابو الانبیاء کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں پڑھتا ہوں, انی جاعلک للناس اماما. لیکن حافظ اس سے پیچھے ذرا پڑھے. حافظ کہیں گے کہ مختار تو نے پورا نہیں پڑھا, اس سے پیچھے یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। 7 नबी छोड़कर सारे नबियों के बाप का पहले इम्तिहान लिया, फिर इमाम बनाया। भाई कुरान समझना चाहते हो ना? 7 नबी छोड़कर 1,24,000 में से 7 नबी निकालो, बाकी नबियों का बाप रब कुरान में कहता है इज़्बतला इब्राहीम रब्बहू, उसके रब ने इब्राहीम की आज़माइश की, फिर कहा इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, हमने तुझे इमाम बनाया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पहले इम्तिहान लिया, फिर इमाम बनाया। मोहम्मद मुस्तफ़ा को पहले शाहिद मुबश्शिर नज़ीर बनाया, फिर भेजा। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुझे भेजा। तो जब कोई चीज़ भेजी जाए उसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक भेजने वाला, एक जो चीज़ आ रही है, और एक जिसकी तरफ आ रही है। वाह 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 वाह। अमेरिका से मुख्तार ने पैसे भेजे मान जी को, तो 3 आ गए ना, एक मेरी माँ आ गई, एक बीच में पैसे आ गए, एक मैं आ गया। तो जब कोई भेजे तो 3 चीज़ें तो कम अज़ कम मस्ट हैं, एक भेजने वाला, एक आने वाली, जिसकी तरफ आया। तो ये तीनों चीज़ें मिसल नहीं होती एक दूसरे की। मैंने जब अपनी माँ को पैसे भेजे तो ना मैं माँ जैसा हूँ, ना पैसे मेरी माँ जैसे हैं। पैसे मेरी मिसल भी नहीं, पैसे मेरी माँ की मिसल भी नहीं। भेजने वाला मैं, आने वाले पैसे जिसकी तरफ आए मेरी माँ जी। ना पैसे मेरी मिसल हैं, ना पैसे मेरी माँ की मिसल हैं। पैसे मुझ जैसे भी नहीं, पैसे मेरी माँ जैसे भी नहीं है। तो बिला तशबीह अर्ज़ करूं, रब ने कहा मैंने मोहम्मद भेजा। भेजने वाला रब है, आने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, जिनकी तरफ आए वो हम हैं। तो मोहम्मद ना खुदा जैसा है ना हम जैसा है। गलती करता है तो बड़ी गलती करता है, बहुत गलती करता है। इतनी गलती ना कर, क़यामत करीब आ गई। बहुत मौका, वक्त बड़ा कम है, गलती ना कर। मैं एक दिन साहबजादा सब तशरीह कर रहा था, ख़ाबिर साहब तवज्जो रहे, आप मुकर्रिर हैं माशाल्लाह, आपकी तो सुना कैसेट्स भी, तकरीरों की कैसेट सुनी थी, नकाबत की कैसेट से पहली दफ़ा सुन रहे। माशाल्लाह, खुदा और इज़्ज़त दे। जो नबी के दर के साथ लग जाता है, रब ताला उसको नवाज देता है। ईसा अलैहिस्सलाम अभी तक सारे नबी अपनी कब्रों में हैं, ईसा चौथे आसमान पे ऐश कर रहे हैं, मिलाद जो मनाते रहे हैं। मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, ये जीसस का ईसा का जुमला है। मैं एक जगह तकरीर कर रहा था, मैंने कहा ये जीसस ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, मिलाद जो मनाते रहे। तो ये मरते नहीं, इनके नाम जिंदा रखे जाते, तशरीफ लाएंगे अभी। और फिर देखो जगह कहाँ मिली। इसलिए मैं कहता हूँ नात खां जैसा भी हो, लेकिन जब मरेगा कलमा पढ़ के मरेगा। क्या बात। हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, फासिक हो, फाजिर हो, जो हो, ये आज मेरी बात लिख लो, जो नबी की नात पढ़ने वाला है, रब उसको मरने से पहले सारी चीजें उससे हटवा देगा और वो कलमा पढ़ के दुनिया से जाएगा। ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं, सिखों और हिंदुओं का भी यही हाल है। उन्होंने अगर जिंदगी में एक मरतबा भी नबी की शान का लिख दिया, जब मरने लगा तो मरती मरतबा कलमा पढ़ के गया। ईसा अलैहिस्सलाम ने, और फिर देखो जब वापिस आएंगे तो जाएं, शादी करेंगे, बच्चे होंगे, हुकूमत करेंगे, और जनाजा मदीने में होगा और कब्र नबी की रोजे के साथ होगी। सुभान। और ये तुलबा बैठे, मैं इनको बता दूं कि उस रोजे के अंदर बीबी आयशा की मर्जी थी कि मेरी कब्र बनती, लेकिन बीबी आयशा ने इजाजत दे दी हजरत उमर को। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन की मर्जी थी, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर की मर्जी थी, लेकिन देखो के बावजूद ताकत होने के कोई वहां दफन नहीं हो सका। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर की बड़ी आरज़ू थी कि मेरी कब्र बने तो मदीना के अंदर बने, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में फरमा गए थे। इस तरह हजरत अबू बकर दाईं तरफ थे और हजरत उमर बाईं तरफ। यूं कंधों पे हाथ रख के नबी दाखिल हुए तो फरमा लगे कयामत को भी हम इसी तरह उठेंगे, और इसी तरह तभी उठेंगे ना जब इसी तरह लेटेंगे भी। अब ये तो नहीं हो सकता कि खबर सा फैसलाबाद हो, मैं लाहौर हूं, तो कट्ठे कैसे उठेंगे भाई? कट्ठे लेटेंगे तो कट्ठे उठेंगे। तो फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, उनकी कब्र भी मेरे साथ बनेगी। देखो खुदा कसम, लोग कहते हैं कि हुजूर को कल की खबर नहीं, मैं कहता हूं नबी तो ये बता गया कि ईसा की कब्र कहां बनेगी। अब इससे ज्यादा और खैर गैब क्या हो सकता है? अल्लाहु अकबर जल्ला शाह। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जो नबी के दामन के साथ लग जाते हैं, उन लोगों की यादें, उनके नाम जो हैं वो जिंदा रहते हैं।
ان کے نام دنیا میں لیے جاتے ہیں دنیا والوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. تو میں ایک دفعہ بات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ سنو، دنیا میں سب سے کم تر چیز جسے ہم سمجھتے ہیں وہ پتھر ہے. بس میرا آخری نقطہ اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا. سب سے کم تر چیز پتھر ہے. پتھر میں جسم تو ہے لیکن اس میں جان اور عقل نہیں ہے. پتھر سے افضل جو ہے وہ پودا ہے، اس میں جسم ہے، جان ہے، لیکن اس کے اندر عقل نہیں. ایک درجہ پتھر سے پودا بڑھ جاتا ہے. پودے سے افضل انسان ہے، اس کے اندر جسم ہے، جان ہے، حرکت ہے، لیکن عقل نہیں، شعور ہے اس کے اندر. حیوان سے ایک درجہ بڑھ جاتا ہے انسان کا. انسان میں جسم ہے، جان ہے، حرکت ہے، عقل ہے، اور لیکن وہ کبھی شیطان کی طرف کبھی رحمان کی طرف. انسان سے ایک درجہ افضل ہے ولی کامل کا. جسم ہے، جان ہے، حرکت ہے، عقل ہے، اور اس کی عقل جو ہے وہ رحمان کی طرف رہتی ہے. ولی سے درجہ ایک افضل ہے صحابی کا. جسم ہے، جان ہے، حرکت ہے، عقل ہے، لیکن اس نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہے. صحابی سے درجہ افضل ہے نبی کا. جسم ہے، جان ہے، حرکت ہے، عقل ہے، عقل رحمان کی طرف ہے، لیکن صحابی سے درجہ افضل ہے اس لیے کہ اس کی اوپر وحی اترتی ہے. نبی سے درجہ افضل ہے رسول کا. جسم ہے، جان ہے، عقل ہے، حرکت ہے، شعور ہے، عقل ہے، عقل رحمان کی طرف ہے. رب باتیں کرتا ہے لیکن رسول کے پاس نیا دستور ہوتا ہے، کتاب ہوتی ہے. رسول سے درجہ افضل ہے اولو العزم کا. جسم ہے، جان ہے، حرکت ہے، عقل ہے، شعور ہے، عقل رحمان کی طرف ہے، دستور ہے، رب باتیں کرتا ہے، لیکن اس کے پاس معجزے سب سے زیادہ ہوتے ہیں. اولو العزم سے درجہ افضل ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جسم ہے، جان ہے، حرکت ہے، عقل ہے، رب کی وحی اترتی ہے، دستور ہے، سب سے زیادہ معجزے ہیں، پر محمد مصطفیٰ نے رب کو دیکھا ہے، خاتم النبیین ہے. واہ 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 سبحان اللہ. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں، کیا پتھر کہہ سکتا ہے کہ میں پودے کی مثل؟ نہیں. پودا کہہ سکتا ہے کہ میں حیوان کی مثل؟ نہیں. حیوان کہہ سکتا ہے کہ میں انسان کی مثل، خواہ شیر ہو؟ نہیں. انسان کہہ سکتا ہے کہ میں ولی کی مثل؟ نہیں. ولی کہہ سکتا ہے کہ میں صحابی کی مثل؟ نہیں. صحابی کہہ سکتا ہے کہ میں نبی کی مثل؟ نہیں. نبی کہہ سکتا ہے کہ میں رسولوں کی مثل؟ نہیں. رسول کہہ سکتا ہے کہ میں اولو العزم کی مثل؟ نہیں. اولو العزم کہہ سکتا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ کی مثل؟ نہیں. تو جب اولو العزم آدم اور نوح نہیں کہہ سکتے کہ ہم محمد کی مثل ہیں، تو ہم مولوی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نبی کی مثل ہیں؟ دیکھو اللہ کے بندو، مقام بہت نازک ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو سمجھنا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، آپ کے آل سے محبت، آپ کے قریبیوں سے محبت، یہ تقاضا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. قرآن مجید میں آپ نے پڑھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر میں تم سے مانگتا ہوں تو قریبیوں کی محبت کا تقاضا تم سے میں کرتا ہوں. دنیا والوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل، حضور نے کہا مجھے قریبیوں کی محبت چاہیے. میں بڑی سوچ میں پڑ گیا. ایک انگریز نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ جملہ تو بڑا اقربا پروری والا جملہ ہے. پاکستان میں یا کسی ملک کے اندر جب کوئی آدمی جو حکومت میں جاتا ہے تو وہ فوراً سے اپنے رشتہ داروں کو نوازتا ہے. اس کو ٹھیکہ دے دو، اس کو ٹھیکہ دے دو، اس کو ٹھیکہ دے دو، بعد میں بلڈنگ گر جاتی ہے. اس کو ٹھیکہ دے دو، اس کو ٹھیکہ. اور ایک پل کا ٹھیکہ دیا، وہ افتتاح کرنے کے پل گر گیا افتتاح سے پہلے ہی، تو ٹھیکہ اس کو دے. یہ کیا ہوتی ہے؟ اقربا پروری ہوتی ہے. تو وہ کہنے لگا تمہارے محمد نے بھی قرآن میں کہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اپنے رشتہ داروں کی محبت مانگتا ہوں. تو یہ اقربا پروری نہیں. میں نے کہا اقربا پروری تب ہوتی جب سید کے لیے زکوٰۃ جائز ہوتی. نبی نے زکوٰۃ ناجائز کر کے ثابت کر دیا میں اپنی اولاد پالنا نہیں چاہتا. تو پھر یہ آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو سن لو، میرا نبی جانتا تھا کہ میں اپنی آل چھوڑ کے جا رہا ہوں. میری آل میرے نقش قدم پہ چلے گی، یہ حسن و حسین میرے نقش قدم پہ چلیں گے. تو جو یہ کریں گے، جب ان کے فالوور ان کے پیچھے چلیں گے تو یہ میرے حسن و حسین بھی جنت میں جائیں گے، ان کو ماننے والے بھی جنت میں چلے جائیں گے. اب امام حسن کی بات سن لو. طالب حسین نے آج ساری یہ محفل اپنی ماں کے اصال ثواب کے لیے کی. امام حسن اپنی امی کے ساتھ بیٹھ کے روٹی نہیں کھاتے تھے. امام حسن ایک دن بی بی فاطمہ نے کہہ دیا بیٹے میرے ساتھ روٹی کیوں نہیں کھاتا؟ میری ایک تقریر ہے گرینز پہ، یہ ایگزٹ ہے امریکہ میں 45 سے گرینز کی ایگزٹ لے کے، وہاں میں تقریر کر رہا تھا. ایک آستانہ ہے. میں نے کہا علامہ الیاس برنی نے ایک جملہ کہا ہے کہ ساری رحمتوں اور برکتوں اور نسبتوں کا مجموعہ بی بی فاطمہ ہے.
وہ لکھتے ہیں کسی کو کوئی پرابلم ہو 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کا ثواب بی بی فاطمہ کو دے، اس کے بعد دیکھے کہ اس کی مشکل کس طرح آسان ہوتی ہے۔ میں امریکہ کے ایئرپورٹ سے جارج بش سے جب بیٹھا تو میں ابھی پی آئی اے کی فلائٹ میں بیٹھا ہی ہوں، تو ایک ایئر ہوسٹس آئی، مجھے تویز چاہیے، میں اوپر نہیں دیکھتا، میں اسی طرح ایئرپورٹ پہ بھی جاتا ہوں، لیکن جب ایئرپورٹ میں جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے آپ سے کوئی تویز مانگے، میں حیران ہو گیا۔ میں کہا بی بی کس چیز کا تویز چاہیے؟ اصل میں وہ مجھے سب جانتا ہے، پورا عملہ مجھے جانتا ہے۔ میں کہا بی بی کس چیز کا تویز چاہیے؟ میری شادی نہیں ہوتی۔ میں کہا تیری شادی نہیں ہو رہی؟ کہنے لگی نہیں، جہاں میں چاہتی ہوں وہاں نہیں ہو رہی۔ تو میں نے کہا تو بی بی فاطمہ کے لیے ایصال ثواب کے لیے 2 نفل پڑھا کر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تیرے پہ جو ہے وہ کرم فرمائے گا۔ لیکن آپ کے لیے نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں، علامہ الیاس صاحب نے کیا کہا؟ علامہ الیاس برنی فرماتے ہیں تمام نسبتوں کا مجموعہ بی بی فاطمہ ہے۔ سوال کیا وہ کیسے؟ کہنے لگے یہ تحت ولایت بھی ہے اور تحت رسالت بھی ہے۔ لیکن یہ ابھی صرف پڑھے لکھے سمجھے ہیں، میں آسان کرنا چاہتا ہوں، تحت ولایت بھی ہے اور تحت رسالت بھی ہے۔ حضرت مریم تحت ولایت تو تھی، تحت رسالت نہیں تھی، تحت ولایت بھی اور تحت رسالت بھی۔ آسان کرتا ہوں جملہ، کہنے لگے بات اصل میں یہ ہے کہ بی بی فاطمہ بیٹی اس کی ہے جو نبیوں کا سردار ہے، بیوی اس کی ہے جو ولیوں کا سردار ہے، اور ماں اس کی ہے جو جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ تو ساری نسبتیں جمع ہو گئی نا، تو ایسی عظیم ماں کے ساتھ بیٹھ کے امام حسن روٹی نہیں کھا رہے۔ ایک دن بی بی فاطمہ نے پوچھ لی بیٹے تو میرے ساتھ روٹی کیوں نہیں کھاتا؟ کہنے لگے ماں بتاؤں کیوں نہیں کھاتا؟ اس لیے نہیں کھاتا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تو نے ابھی لقمہ اٹھایا نہ ہو اور میں تجھ سے پہلے منہ میں ڈالے، تو ماں بے ادبی ہو جائے گی، میں تجھ سے پہلے لقمہ منہ میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ ایسے لوگ پھر دنیا کے عظیم امام بنتے ہیں۔ ابھی امریکہ کی ریسرچ ہے کہ یہ ماں باپ جتنے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں ان کی ویوز بہت پاورفل ہوتی جاتی ہیں، جتنے یہ بوڑھے ہوں گے ان کی ویوز اتنی پاورفل ہوں گی۔ اسی لیے جب بھی کبھی بیٹے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سب سے پہلے ماں کو پتہ چلتا ہے۔ جن لوگوں کے جو بیٹے باہر ہیں وہ میری اس بات کے گواہ بنیں گے، اور میں بہت سے بندوں کو جانتا ہوں۔ رضی صاحب میرے ڈائریکٹر جو ہیں ہمارے ادارے کے، کہتے ہیں مجھے ایک دفعہ ڈاکوؤں نے وہاں اکثر ڈاکے پڑتے ہیں امریکہ میں، پکڑ لیتے ہیں اور مارتے ہیں، وہ مارا، کہتے ہیں مجھے ڈگی میں بند کر کے چلے گئے اور میں نے ڈگی کھولی نہیں، وہ کھولتے رہے، میں نے کھولی نہیں، مجھے بہت مارا انہوں نے۔ کہتے ہیں اس رات میری ماں کا 3 مرتبہ کال آئی، مجھے تم بتاتے کیوں نہیں کہ میرے بیٹے کو کیا ہوا؟ ماں کو اسی وقت خبر ہو جاتی ہے۔ یہ اتنا زبردست قریبی کا تعلق ہے، اور جب ہم اپنی ماں کی سیوا کرتے ہیں، جب ہم اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں تو ماں کے اندر سے دعا کی جب دعا کرتی ہے تو شعائیں ایسی نکلتی ہیں، بیٹا دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نوناریہ میں، اب تو بہت کم سنتا ہوں، کبھی قوالی سننے جایا کرتا تھا۔ ایک آدمی قوالی بول رہا تھا، بڑے اچھے جملے تھے اس کے قوالی میں، اس نے جملہ کا بازو اس کا کوئی نہیں تھا، جملے بڑے پیارے، اس نے ایک واقعے کو اپنے انداز میں بیان کیا۔ کہنے لگا کسی کی عورت نے یہ کہا اس کو کہ جا اپنی ماں کا کلیجہ لے کے لے آتا، نکال کے لا تو تب میں تیرے گھر میں رہوں گی، ورنہ میں جاتی ہوں، ایسی بیوی کو کیا کرنا۔ تو وہ قوال بڑے انداز سے بیان کرتا ہے، کہنے لگا کہ اس نے واقعی ہی اپنی ماں سے ایک مرتبہ کہہ دیا ماں میرے ساتھ چل، ایک بڑے سخی کے ہاں دعوت پہ چلنا ہے۔ مائیں ہوتی ہیں، کہنے لگی میرے بیٹے، راستے میں جب جنگل آیا ماں کہنے لگی تو ذرا آگے آگے چل، اے میرے بیٹے میں تیری کمر دیکھتی جاؤں گی۔ ماں کو بس یہی رہتا اپنے بیٹے کا، میں تیری کمر دیکھتی جاؤں گی، نہیں تو میرے آگے چل۔ ماں کو آگے لیا، جب بیچ جنگل کے پہنچا تو ماں کو لٹایا، کس قدر بدبختی ہے، اور ماں کا سینہ کلیجہ نکالا۔ جب ماں کا کلیجہ نکالا تو کیا عالم ہوا، بڑی تیزی سے آندھی چلی۔ دنیا میں بہت بڑا ظلم ہے ماں اور باپ کی توہین کرنا۔ ماں کا جب کلیجہ نکالا، کلیجہ نکال کے جب دوڑنے لگا، آندھی بڑی تیزی سے چلی، راستے میں ٹھوکر لگی تو جب گرا تو ماں کے کلیجے سے آواز آئی میرے بیٹے تجھے چوٹ تو نہیں آئی؟ ساری زندگی تباہ ہو گئی۔ یہ ماں جو ہے یہ رحمت کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، ان سے دعائیں لیا کرو۔ یہ کبھی کبھی غلط بات کہہ جاتے ہیں، میں جانتا ہوں،
چپ کر جاؤ، ان کے سامنے اپنے سر کو جھکائے رکھو۔ جن لوگوں کے ہیں تم بڑے خوش نصیب ہو۔ اب والد صاحب دنیا سے چلے گئے، اب یاد آتی ہے، اب یاد آتی ہے۔ اب ماں کی بہت قدر کرتے ہیں۔ زندگی میں جب یہ اپنے پاس ہوتے ہیں تو تب احساس نہیں ہوتا، لیکن جب یہ چلے جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت عظیم شخص تھے۔ ان کی دعائیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ کہ اپنے ماں باپ کو صبح اٹھ کے جو دیکھتا ہے اللہ اس کو ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ دن میں 100 مرتبہ کوئی دیکھ؟ فرمایا اللہ رحمان الرحیم۔ تو اس ماں باپ کی جو ہے وہ قدر کرو۔ ماں باپ کی جو قدر کرتے ہیں انہی کے نام دنیا میں روشن ہوتے ہیں۔ آیت کا ترجمہ سنیے تو اجازت چاہتا ہوں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے غیب کی خبریں بتانے والے، بے شک ہم نے تجھے بھیجا ہے شاہد بنا کے، مبشر بنا کے، نذیر بنا کے، اور داعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا اس کے حکم سے، اور سراج منیر چمکتا ہوا سورج بنا کے بھیجا ہے۔ یہ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو جو باتیں بتلائیں اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آپ حضرات